زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، دعا بھی مانگی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ شمس الدین ذہبی نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا کی تھی، اللہ نے بحر و بر کے رجال ان کو حفظ کرا ہے۔ شمس الدین ذہبی کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اونچی جگہ بٹھا لیں، جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، اس طرح تمام حدیث نقل کرنے والے علماء ان کو کھڑا کریں، فَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِآبَائِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ وَأَشْجَارِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ، وہ ان کو باپ، دادے، استاد، شیخ، علاقے، زمانے سے پہچانتا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ملک کا رہنے والا ہے، کیونکہ ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ تو علم حدیث میں سب سے باریک علم اور دقت آمیز علم وہ علم اسماء الرجال ہے۔ قریبی زمانے میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ کو اللہ نے تمام علوم کا خاص کر اس رجال کا امام بنایا ہے۔ ان کے خاص شاگرد تھے قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم، بہت بڑے علامہ فہامہ۔ جب وہ تقریر کرتے تھے تو ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری قلم و کاغذ لے کے، اوہو اتنا باہر ذخار ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ فضائل جمعہ پر قاری صاحب کی تقریر تھی یہاں بنوری ٹاؤن میں، 2 گھنٹے جمعے سے پہلے کی، 2 گھنٹے جمعے کے بعد کی۔ حضرت نے کہا نماز پڑھا لو پھر بعد میں پورا کرو۔ حضرت بنوری کو میں نے دیکھا قلم میں کچھ لکھ رہے تھے، علم ایسا جیسا سارا جہان ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، آسمان و زمین سب ان کے آگے ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں مصر جامع ازہر میں کچھ دن رہا اور میں نے بالخصوص اسماء الرجال دیکھے کہ اپنے استاذ عظیم مقتدر محسن مولانا انور شاہ سے بیمار ہے، ان کو کہوں گا تو وہ خوش ہو جائیں۔ اب میں آیا، پتہ چلے کہ شاہ صاحب بہت بیمار ہے، کہ اجازت لے لی، اندر جانے کی اجازت مل گئی، اور ایسا لگتا تھا کہ حضرت کی آنکھیں بند ہیں، لیکن جب الیک سلیک شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ بالکل حواس میں ہے۔ کہ مصر میں کیا دیکھ کے آیا ہوں؟ کہ میں ابوالحسن قذاب کے حالات دیکھا ہوں۔ آپ نے کہا ابوالحسن نام کے 4000 راوی ہے، ان میں 400 کے اوپر قذاب کا داغ ہے، اور پھر ہونٹ زبان پر پھیری اور 400 کے 400 مجھے متعین کیے۔ کہا تھوڑا سا آگے چل کے ایک الماری ہے، اس میں ایک کتاب ہے، اس پر میں نے حواشی لکھے ہیں، لیکن آپ بس یہی سے واپس ہو گئے، 2 الماری اور آگے بڑھنا۔ ہمیں بہت خوش ہوا کہ اللہ اکبر، آخری عمر ہے، سخت بیماری ہے، نیچے خون ٹپک رہا ہے بواسیر کا، اور حافظہ ہے جو آسمانی رنگ اور ڈھنگ رکھتا ہے، جو آفتاب و مہتاب ہے، کہ ایک جگہ رکے نہیں، ایک جگہ شک نہ ہوا، کٹ کا نہیں ہوا، بالترتیب میں نے جو آدمی بتایا اس جیسے 400 بتائے۔ اب میں اجازت لے کے نکل گیا، ابھی دیوبند پہنچے ہی تھا کہ پیچھے سے خبر آئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کو بھی جب ڈاکٹر نے کہا، ان کو نہیں، ساتھ والے خادموں کو، یہ دل رک چکا ہے، کام چھوڑ چکا ہے، کہا بیوقوف دل کیسے رک سکتا ہے؟ میں ابھی بھی آپ کو حدیث بخاری کی سناتا ہوں۔ ایک سنائی، دوسری سنائی، تیسری کے درمیان میں ہونٹ مبارک لڑکڑانے لگے، اور ڈاکٹر صاحب بھی چیخ مار کے گر گئے۔ اللہ اکبر، دل رکا ہوا ہے اور احادیث سناتے چلے جا رہے، سندن متنن حدیث سنائی۔ نشان مرد مومن بات گویم، چو مرگائے تبسم بر لب اوست۔ تو یہ شمس الدین ذہبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر
حدیث کے تمام علماء جو سابق گزرے ہیں انہوں نے حدیث روایت کی، وہ آپ میدان میں کھڑے کرے اور صحابی کو اونچا بٹھائے، وہ ان کو باپ، دادا، نسب، نسل، قوم، قبیلہ، علاقہ، زمانہ، استاد، شاگرد سے پہچان جائے. کہتے یہ انہوں نے زمزم کا پانی پیتے وقت دعا فرمائی تھی. حافظ ابن حجر نے ان کے 200 سال بعد جب زمزم کا پانی پینے لگے یہی دعا کی، ان کو بھی اللہ نے ان کے میزان پر لسان لکھنے کی توفیق دی. ایک تیسرے آدمی نے جب وہ پانی پیتے وقت بحر بر کے علوم کی دعا کی، وہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. تو زمزم کے پانی صرف پانی نہیں ہے، اس میں قبولیت و استجاب کا مادہ ہے، کیونکہ یہ جنت کا پانی دنیا میں بھیجا گیا ہے، دنیا والوں پر احسان کیا اللہ رب العزت. مسلمانوں پر، اہل حق پر. ہم اور آپ کعبہ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، زیارات کے لیے، زمزم بھی نصیب ہوتا ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس میں بحث ہے کہ یہاں بھی بعض کا خیال ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے اور وہاں ہو، لیکن زمزم تو زمزم ہی ہے جہاں بھی ہوگا.